اور اگر شرک موجود ہو عقیدے کے اندر، مسجد تو کیا بیت اللہ بھی کعبۃ اللہ بھی قبلہ بھی اگر تعمیر کر دیا جائے وہ ایمان کے برابر اور توحید کے برابر ہو سکتا نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جو اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ بیت اللہ بھی بنا لے، مسجد حرام بھی بنا لے، اس کے اس عمل کا کوئی فائدہ؟ حاجیوں کو پانی بھی پلائے، بیت اللہ کی تعمیر بھی کرے، جب تک ایمان خالص اور صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں ڈر ہوتا ہے تو صرف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اپنے رب سے ڈرنے والے، اپنے رب سے ڈرنے والے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں کی جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی صفت یہی بیان کی ہے۔ مکہ کے کافروں نے اور مشرکوں نے یہ کہا تھا ہم نے کعبہ بنایا ہے، مسجد الحرام بنائی ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم بیت اللہ کے ولی اور نگران متولی بنے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کانوا اولیاء، یہ اس کے متولی منتظم، ان کو حق حاصل نہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، وہی اللہ کے گھروں کے انتظام کو سنبھالتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اور پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، وہاں بھی تقوی تھا، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ڈر اور خوف اور خشیت کی بات کی ہے۔ آمن باللہ والیوم الآخر، قیامت کی تیاری یہ اللہ کے گھروں میں ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، عبادت رب کی کرنی ہے، تیاری کس کی کرنی ہے؟ بولے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور وہ فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی مسجد نبی میں، نماز پڑھا کر گھر تشریف لے آئے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث، بس یہی حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ پھر خطیب پاکستان، قاری قرآن اور واعظ دل نشین، صاحب التحقیق حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب نے بھی خطاب فرمانا ہے۔ میں یہی حدیث آپ کو تھوڑی سی سنا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر بیٹھے اپنے بستر پر، اور بستر کی جو صورت تھی وہ کوئی بیڈ نہیں تھا، کوئی چارپائی نہیں تھی۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بیڈ نہیں تھا، بستر نہیں تھا، نیچے بستر لگا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی بستر، من ادب، چمڑے کا بنا ہوا، وحشوھا لیف، اور اس کے اندر جو بھرائی کی ہوئی تھی وہ کھجور کے کبال، کھجور کا جو ریشہ ہوتا ہے نا کبال والا، یہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر ساتھ بیٹھ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں تھوڑا بہت قیلولہ فرمایا کرتے تھے، تھوڑا سا آرام اور ریسٹ کرتے تھے۔ بیوی ساتھ بیٹھی ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو ڈانگیاں، سوٹیاں اور جوتیاں اٹھائی ہوتی ہیں نا بیویوں کے لیے، کہ بلوچ کی ہے نا سی جی، ہاں جی، ڈنڈا قائم ہونا چاہیے بس، بلوچ کی اسی چیز کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر اپنا سر رکھ دیا، سر رکھ کے لیٹ گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز میں رفع یدین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، صرف ہاتھ سینے پر باندھنے کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ نہیں ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسوہ حسنہ نہیں ہے، گھریلو معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج کے ساتھ، گھر کے اندر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہوتی تھی، اس معاملے میں بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر وقت کرخ، ہر وقت سخت، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کندھے سے نیچے نہیں اتارتے، بات بات پہ جھڑک جھڑک کر اپنی مردانگی دکھاتے ہیں، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہترین ہے، جس کا خلق اخلاق پیار محبت نرمی اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو اپنی گھر والیوں کے ساتھ، وہی تم میں سب سے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر اخلاق کرنے والا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی وہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ، آج گھر جہنم کیوں بنے ہوئے ہیں، بات بات پہ لڑائی جھگڑے، بیوی کو خاوند کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، خاوند کو بیوی کے حقوق اور ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے۔ جنتوں گھر چاہتے ہیں اپنے گھروں کو جنت بنانا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی سیکھیے، گھریلو زندگی کیسی تھی بیویوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ بات موضوع الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود کے اندر سر رکھ کے لیٹ گئے، دوپہر کا وقت تھا، اور نبی ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رات کا اکثر حصہ جاگتے ہوئے اور رب کی عبادت کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزرا کرتا تھا۔ شروع میں تو کبھی کبھی رات کا اکثر ترین حصہ بعض اوقات مکمل رات بھی قیام میں گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے نبی آپ رات کا جو قیام کرتے ہیں نا اس کو تھوڑا کم کر لیجئے، آدھی رات، ساری رات نہیں، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کیا کیجئے کم کر لیا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھی جاگتے تو دن کو ظاہر پھر سونا پڑتا ہے، ایسے لیٹے، سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھا، تھوڑی ہی دیر میں نیند آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہیں جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار ایمان کی حالت میں، اور دور سے بھی کوئی دیکھ لیتا تھا، کلمہ پڑھ لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، جامع ترمذی کی حدیث، ان اللہ حرم النار علی من رآنی مؤمنا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں میں محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا، میرے چہرے کو دیکھا ہے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور جس نے ایک دفعہ دیکھا جہنم کی آگ اس پر حرام، جو بار بار دن میں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آباد کیا اور بسایا، آج لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک؟ بولو، کوئی شک؟ بڑی شان ہے، اللہ نے بڑا رتبہ عطا کیا، بڑا مرتبہ عطا کیا، بڑا مقام عطا کیا، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ان کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اپنے بستر پہ سلایا تھا یا نہیں؟ بولو، سنا ہے نا، یہ بات سنی ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اور یہ عزت صحابہ میں سے کسی کو ملی؟
یہ شان یہ رتبہ نبی اپنے بستر پہ جس کو سلا کے آئے، نبی کے بستر کے، اللہ اکبر۔ ہم عظمت مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا۔ نبی بھی پاک، نبی کا بستر بھی پاک، اور اس کے اوپر سونے والے علی بھی ہمارے عقیدے کے مطابق پاک۔ وہ معصوم والی بات نہیں، ویسے اللہ اکبر قدوسی اور پاکیزہ جماعت میں شامل۔ اتنی عظمت مل گئی۔ ذرا سوچئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا شان رتبہ مرتبہ اور مقام تو ملا، صرف ایک رات نبی کے بستر پہ سونے تھے، اور جن کی ساری زندگی ہی نبی کے بستر پہ سوتے ہوئے گزر گئی، ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جو نبی کے گھر آباد رہی، میرے نبی کے بستروں کو آباد کیا، میرے نبی کے گھروں میں رہی، اللہ اللہ، میرے نبی کے بستروں پہ زندگی گزاری۔ جس بستر پہ نبی سویا کرتے تھے اسی بستر پہ جی، اور سیدہ عائشہ تو وہ ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیویوں میں سے بعض اوقات کسی کے پاس ہوتا ہوں نا، سردی کے موسم میں اوپر چادر لے کر، کمبل لے کر، رضائی لے کر، سبڑ لے کر اوپر سویا ہوا ہوں، جبرائیل میرے گھر نہیں آتا، ہاں واحد میری بیوی عائشہ ہے، میں اس کے ساتھ بستر میں اکیلا بھی سویا پڑا ہوں تو جبرائیل قرآن لے کے آ جاتا ہے۔ ان کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مزمل اور مدثر والی وہ کالی کملی، وہ چادر اتار کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کے اوپر ڈال کر، اپنی چادر ان کے اوپر ڈال کر نبی اسم نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فطہر عنہم تطہیرا، ان کو بھی پاک کر دے، اذھب عنہم الرجس، ان سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے۔ لہٰذا نبی اسم کی چادر کے نیچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس چادر، جس چادر کو چادر تطہیر کہا جاتا ہے، وہ چادر کہ جسے کسائے مطہرہ کہا جاتا ہے، وہ چادر ایک دفعہ حسن و حسین آئے رضی اللہ عنہما، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی چادر کے نیچے کیا تو وہ معصوم بن گئے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان کو اتنی عظمت مل گئی، اتنی شان مل گئی کہ اہل بیت ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ معصوم ہیں۔ ایک دفعہ نا، لیکن جو نبی کی چادر میں ساری زندگی سوتی رہیں، میرے نبی کی ازواج، ان کا کوئی عظمت نہیں ہے؟ بولو جی، وہ ایک دفعہ چادر کے نیچے آ گئے، ہم مانتے ہیں، پھر تم بھی تو مانو جنہیں زندگی بھر نبی کی چادر نصیب رہی، ان کا بھی شان تو مانو نا۔ جو ایک دفعہ بستر پہ سوئے، ہم مانتے ہیں، دل کی گہرائی سے مانتے ہیں، کھلے دل سے مانتے ہیں۔ ذرا تم بھی تو دل کو کھلا کر کے کہہ دو کہ ہاں وہ ایک رات سوئے تھے، یہ تو زندگی کی ساری راتیں ہی نبی کے بستر پہ سو کے گئی ہیں۔ بات درمیان میں اور سے اور چل پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے والا طالب علم ہوں، کوئی مقرر لمبا چوڑا نہیں ہوں، طالب علم ہوں، علماء کی موجودگی میں ویسے بھی تھوڑا ڈر کے تقریر کر رہا ہوں، تاکہ کوئی غلطی چھلتی ہے تو اصلاح فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر گود میں رکھا، اللہ اللہ، اور حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، اس کا دیدار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیدار صرف یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ قرب عطا کیا۔ آج گود ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، مگر ایک وہ وقت بھی آیا جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں نہیں، سیدہ عائشہ کے سینے پر تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اوپر تھا، دل کے اوپر تھا۔ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین نہری و ظہری، اللہ اکبر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میرے نہر، میرے سینے اور میری تھوڑی کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سیدہ عائشہ کی تھوڑی بھی لگ رہی تھی۔ اس کو اتنا قرب، اتنا، اللہ اللہ۔
آج چہرہ گود میں ہے، چہرہ گود میں عائشہ سنتی ہیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنا قریب ہیں، پتہ نہیں کل قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم۔ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، نبی اتنا قریب ہے، نبی کے گھر میں آباد ہیں، پھر بھی فکر ہے تو کس کی ہے؟ آخرت کی ہے، پھر بھی فکر ہے تو قیامت کی ہے کہ آج اتنا قریب ہیں، پتہ نہیں کل قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ بس وہ آخرت کو سوچا، آخرت کی تھوڑی سی فکر کی کہ آپ قیامت کے دن پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہمارا کیا بنے گا، یہی سوچ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گود میں تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گرم گرم تازہ تازہ آنسو نکلے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اکھڑ گئی، بیدار ہو گئے، جاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول کے جاگ کے بیدار ہو کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے چہرے کو دیکھا تو آنسو سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی پوچھتے ہیں ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ تو رو رہی ہے، کیا وجہ، کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اللہ، نبی کو بھی فکر پڑ گیا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہے، ایسے تو نہیں نا کہ گہرا رشتہ اور تعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو روتا ہوا دیکھا، آپ بھی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ جواب دیتی ہیں ذکرت النار فبکیت، جہنم یاد آئی ہے تو رونا آ گیا، آخرت کے بارے میں تھوڑا سا سوچا، قیامت کے دن کے بارے میں تھوڑا سا سوچا تھا، اور اس دن لازم ہے جب آخرت کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو جنت کی سوچ، جہنم کی سوچ بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ ذکرت النار فبکیت، جہنم یاد آئی ہے تو رونا آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور نبی صاحب نے ان کے چہرے سے آنسو کو پوچھا، تسلی دی، دلاسا دیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبت، التفات اور لطف کرم دیکھ کر سیدہ عائشہ پوچھ لیتی ہیں، سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل تذکرون اہالیکم یوم القیامہ، کیا کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ اپنے گھر والوں کو، کیا معنی، ہمیں یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، ہمیں بھی یاد رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ اللہ اکبر، هل تذکرون اہالیکم یوم القیامہ، حالانکہ کتنا گہرا تعلق، کتنا گہرا رشتہ، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے یہ بات، فرمایا اما فی ثلاثت مواطن یا عائشہ لا یذکر احد احدا، عائشہ قیامت کے دن اس میدان محشر میں تم پوچھ رہی ہو کہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے یا نہیں، سنو، قیامت کے دن میدان محشر میں 3 مقام ایسے ہیں لا یذکر احد احدا، وہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ میں بھی، ہم بھی آپ لوگوں کو یاد نہیں کریں گے۔ حالانکہ اتنا گہرا تعلق۔ سوال کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ جواب کیا دیا؟ جی عائشہ کے ساتھ ہے، عائشہ کے۔ اور من احب الناس، ناس کا لفظ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک، پوری کائنات میں انبیاء، رسول، پیغمبر، صحابہ، اہل بیت، جتنے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، ولی بھی، عالم بھی، عابد بھی، زاہد بھی، سب کے سب جتنے بھی انسان ہیں اس کائنات کے اندر، ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبت کس کے ساتھ ہے؟ سب کا یہی جواب دیا کہ عائشہ کے ساتھ ہے۔ سوال کیا گیا من الرجال، مردوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ مردوں میں سے، اللہ اکبر، تو جواب دیا کہ ابوہا، عائشہ کے باپ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اتنا گہرا محبت کا رشتہ، محبت کا تعلق کا، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، جو نبی وسلم کی لخت جگر تھی، بیٹی تھی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطرتی طور پر محبت عائشہ سے زیادہ کرتے ہیں، ہم بھی تو بیویاں ہیں، ہمیں وہ عزت، وہ پیار نہیں، ماشاء اللہ، اہلا و سہلا، ہمیں وہ محبت اور پیار نہیں ملتا جو عائشہ کو ملتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا، آپ جا کر رسول اللہ سے بات کریں، آپ بیٹی ہیں نبی کی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اور پیاری بیٹی ہیں آپ بات کریں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا, ہاتھ سے پکڑ کر لا کر اپنے ساتھ بٹھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ان ازواجکن امرننی, میں آئی نہیں ہوں, مجھے آپ کی بیویوں نے بھیجا ہے. یناشدنک باللہ فی بنت ابی قحافہ, ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں وہ کچھ بات کر رہی تھی. ابھی اتنی بات کی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اما تحبون ما احب, اے میری بیٹی فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو محبت نہیں کرتی؟ اللہ اکبر. بلا یا ابتی, ابا جان کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹی پھر سن لو, میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بارے میں جا کر میری بیویوں کو کہہ دو یہ میرے دل کا معاملہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ. اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ دل میرا میرے قبضے میں نہیں ہے, دل تو میرا ہے, قبضہ تیرا ہے. جی اگر تو نے میرے اس دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ڈال دی ہے بنسبت باقی بیویوں کے تو اللہ لا تلمنی فی ما لا املک, مجھے ملامت نہ کرنا, میرا مواخذہ نہ کرنا, قیامت کے دن پکڑنا نہیں مجھے. یہ تیرا معاملہ ہے کہ محبت تو نے زیادہ پیدا کی. بہرحال اللہ اکبر, اتنی گہری محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. مگر کیا فرمایا فی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا, عائشہ 3 مقام ایسے ہیں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا, میں بھی تمہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک فرمایا کہ عند المیزان, عائشہ جب اعمال تولے جا رہے ہیں قیامت کے دن ترازو لگے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, عدل و انصاف والا ترازو جو ہم عمل کر رہے ہیں ان کو تولا جائے گا. نیکی والا پلڑا ایک اور گناہوں والا دوسرا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اور نیکیوں کے پلڑے بھاری کرنے کے لیے ہی اللہ نے مسجدیں بنوائی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, مسجدوں کو آباد کریں, نیکیاں کریں, عبادت کریں, نیک اعمال کریں. یہاں مسجدوں میں رکوع ہو, قیام ہو, قومیں ہوں, سجدے ہوں, اعتکاف ہوں, قرآن کی تلاوتیں ہوں, ذکر ہو, فکر ہو, درس ہو, پروگرام ہوں, ہدایت کے یہ سلسلے ہوں. یہ اب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیے ہیں تاکہ نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں. دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جب اعمال کو تولا جا رہا ہوگا نبی صلی اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی, کسی دوسرے کا خیال پیدا. اس وقت مجھے بھی اپنے اعمال کا فکر ہوگا, میرے اپنے ترازو کا فکر ہوگا, تم لوگوں کا کوئی فکر نہیں ہوگا. اللہ اللہ فرمایا عند المیزان. ایک مرحلہ تو یہ ہے جب ترازو کے اوپر اعمال تولے جائیں گے, اور دوسرا اللہ اکبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ عند تطایر الصحف, جب نامہ اعمال قیامت کے دن میدان محشر میں تقسیم کیے جائیں گے. اما من اوتی کتابہ بیمینہ, ایک بات تو یہ سن لیجئے کہ جو نامہ اعمال ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو باتیں کہی ہوئی ہیں, جو عمل کیے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے اس کتاب کے اندر جی مستطر. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر چیز جو ہے نا فعلوہ فی الزبر, ان صحیفوں میں صغیر و کبیر, چھوٹی ہے یا بڑی, سب کی سب ہر ایک چیز جی اس کے اندر. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ان رسلنا یکتبون ما تمکرون, جو تم کرتے ہو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں. یہ تو قیامت کے دن جب اللہ اس نامہ اعمال کو سامنے پھیلا کے رکھے گا نا, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. انسان اس کو دیکھ لے, پڑھ لے, دیکھ اپنی کتاب کو, دیکھے گا, پڑھے گا تو کیا کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ تو کیسی کتاب ہے, نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل اس میں نہ ہو, سب کچھ اس کے اندر. جی اللہ اکبر. کل شیء فعلوہ فی الزبر, سب کچھ وہاں پر ہوگا. وہی نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے. کچھ
خوش قسمت ہوں گے جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اور کچھ بدبخت ہوں گے جنہیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس مرحلے میں میں بھی تم لوگوں کو یاد نہیں کروں گا، ہر کسی کو اپنے نام اعمال کی فکر ہوگی کہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا مرحلہ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عند الصراط جنتی جنت کے لیے جائیں گے، نام اعمال بھی دائیں ہاتھ میں مل چکا ہوگا، ثقلت موازینہ نیکیوں والے پلڑے بھی بھاری ہو چکے ہیں، مگر ما منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا، جنت میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اوپر ایک پل بنائی ہے جس سے پل صراط کہا جاتا ہے، اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزر کے جانا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے لیے وہاں خیر فرما دے۔ کچھ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جو ایمان اور عمل ان کی اخلاص اور ان کی قبولیت جو اللہ کے ہاں ہوں گی ان کے بنا پر ایسے بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے، نہ انہیں پل صراط کا کوئی پتہ چلے گا، نہ جہنم کا کسی قسم کا کوئی پتہ چلے گا، سیدھا جنت کے دروازے پر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کچھ وہ ہیں جو پھر دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ وہ ہیں جو تیز آندھی کی طرح، کچھ وہ جو دوڑتے ہوئے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو چلتے ہوئے، اور کچھ وہ بھی ہیں جو خردل جو گرتے پڑتے کچھ نہ کچھ لہولہان اور زخمی ہو کر ٹوٹ پھوٹ کے باہر۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے بدبخت بھی ہوں گے کہ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ احد من السیف تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر بال سے زیادہ باریک، اور اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہی کٹ کے نیچے جہنم کے اندر جا گریں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا عند الصراط تیسرا مرحلہ ایسا یہ پل صراط والا ہے، یہاں سے گزرتے ہوئے ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، مجھے بھی تم لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اس دن کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر انسان سوچے، چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، اور شاہ ہے یا گدھا، ہر ایک یہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میرے بھائیو ہم نے تو اسے بہت دور سمجھ رکھا ہے، یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، رب فرماتا ہے وہ قریب ہے، یا اللہ کتنا قریب ہے، الا کلمح بالبصر، اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو پلک جھپکنے میں اسے واقع کر دوں، جھپکی ہوئی پلک بھی مل نہ سکے، ملی ہوئی پلک کھل نہ سکے، اٹھا ہوا قدم رکھا نہ جا سکے، رکھا ہوا قدم اٹھ نہ سکے، اور میرے بھائیو آیا ہوا سانس باہر نہ جا سکے، باہر والا اندر نہ جا سکے، اتنا قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی کے متعلق ہی کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تو اللہ ہمیں وہ قلب سلیم عطا فرما دے۔ اور اس دن کے لیے تیاری یہ اللہ کے گھر اور مسجدیں، یہی بات ہے کہ من آمن باللہ والیوم آخر ولم یخش الا اللہ، جی آگے چل کر فرمایا کہ اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، آخرت کی تیاری ہو، فکر ہو۔ یہ میرے بھائیوں ظاہری طور پر تو دنیا میں یہ نظر آنے والے ہمیں مرکز ہیں، یہ عمارتیں ہیں، در حقیقت یہ ہمارے ایمان کے قلعے ہیں، ہمارا ایمان ان سے محفوظ، ہماری عبادت کے مرکز ہیں، اور یہ وہ جگہیں اور مقام ہیں اللہ کے ساتھ۔ ویسے تو ایک مومن اور موحد کا ہر وقت ہر جگہ پہ تعلق ہوتا ہے، مگر یہاں پر آ کر اللہ کے ساتھ تعلق اور زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اپنی نمازوں سے، اپنی تلاوتوں سے، اپنے رکوع و سجود سے اس گھر کو آباد کریں۔ کوئی خوبصورت محل بنا ہوا ہو، مکان بنا ہوا ہو، بہت پہلے کی بات ہے، دیرہ غازی خان سے ملتان کی طرف جاتے ہوئے دائیں طرف ایک بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ کسی زمانے میں بنی تھی، یاد ہے کسی کو؟ آج کل وہاں کالج ہے نا جی، دیکھی ہے وہ بلڈنگ جی؟ دائیں طرف ملتان کی طرف جاتے ہوئے وہ کتنا عرصہ اتنی خوبصورت، اتنی مضبوط اور اتنی ڈیکوریٹڈ اور اتنی عظیم اور اتنی کہ باہر سے لوگ سمجھتے تھے یہ محل ہے محل، لیکن ایک لمبے عرصے تک اتنی مضبوط، محفوظ، خوبصورت اور جدید ترین اسباب اور وسائل سے آراستہ، تزئین شدہ اور بنی بنائی وہ عمارت ایک لمبے عرصے تک اس میں کوئی رہنے والے نہیں تھے، کوئی رہائش اختیار کرنے والے نہیں تھے۔ ہر گزرنے والا کہتا تھا کہ یہ محل تو بڑا خوبصورت ہے مگر ہے کیا؟ بے آباد۔
کیونکہ وہاں رہنے والے کوئی نہیں تھے. ایک چوکیدار تھا جو چوکیداری کرتا تھا. اندر رہائش کس کی نہیں تھی. خوبصورت بن جائے، ڈیکوریٹ ہو جائے، تزئین و آرائش بھی ہو جائے، جدید وسائل بھی ہو جائیں، جب تک نمازی نہ ہوں، عبادت کرنے والے نہ ہوں، رکوع کرنے والے نہ ہوں، تو اس وقت اللہ کا گھر آباد ہو سکتا؟ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ یار ویران پڑا ہے، بے آباد ہے. کیوں؟ اس میں رہنے والا کوئی نہیں تھا، آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو دعا کریں اللہ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے والا بنا دے. جب ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر دے گا. وقت کافی ہو چکا ہے، میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے محترم بھائی جناب قاری قرآن واعظ خوش الحان حضرت مولانا قاری صابر ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اس مرکز کے ماشاءاللہ مدیر بھی ہیں اور یہاں کے خطیب بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے اندر بھی اور پورے ملک کے اندر بھی جہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں قبول و منظور فرمائے. اور آپ جو احباب تشریف لائے ہیں اس موسم میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری بھی قبول فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.